تمہید اسلامی تاریخ میں جمادی الثانی کو ایک خاص روحانی نسبت حاصل ہے کیونکہ اسی مہینے میں رسول اکرم کی سب سے محبوب بیٹی سیدہ حضرت فاطمہ الزہرا کی ذات اقدس ہمیں یاد دلاتی ہے کہ عظمت کا معیار دولت آسائش ظاہری شان و شوکت نہیں بلکہ تقوی صبر شکر قناعت اور اللہ پر کامل توکل ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی زندگی سادگی پاکیزگی اور قربانی کی ایسی روشن مثال ہے جو ہر دور کے مسلمانوں بالخصوص خواتین اور نوجوانوں کے لیے مشن راہ جماد الثانی میں ان کی سادہ زندگی کا مطالعہ ہمیں اپنے طرز زندگی پر نظر ثانی اور اصلاح کا بہترین موقع فراہم کرتا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کا مقام و مرتبہ۔ حضرت فاطمہ الزہرا رسول اللہ کی سب سے چھوٹی صاحبزادی تھیں۔ آپ کو صد نساء اہل الجن یعنی جنتی عورتوں کی سردار کہا گیا۔ یہ مقام و مرتبہ کسی دنیاوی وجہ سے نہیں بلکہ آپ کی عبادت اخلاق حیا صبر اور سادگی کی بنا پر عطا ہوا۔ آپ کی زندگی کا ہر پہلو امت مسلمہ کے لیے ایک عملی درس ہے۔ سادگی کا مفہوم اور اسلامی تصور سادگی کا مطلب محرومی تنگ دستی نہیں بلکہ فضول خرچی نمود و نمائش اور تکلف سے بچتے ہوئے اعتدال اور قناعت کے ساتھ زندگی گزارنا ہے۔ اسلام سادگی کو پسند کرتا ہے کیونکہ یہ انسان کو غرور سے بچاتی اور اللہ کے قریب کرتی۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے اپنی پوری زندگی اسی اسلامی تصور سادگی پر عمل کرتے ہوئے گزاری۔ حضرت فاطمہ الزہرا کا گھریلو طرز زندگی۔ حضرت فاطمہ الزہرا کا گھرانہ بظاہر سادہ تھا مگر روحانی دولت سے مالا مال تھا۔ گھر میں اکثر اوقات فاقہ ہوتا چکی پیستے ہاتھوں پر چھالے پڑ جاتے، پانی بھرنے سے کاندھے زخمی ہو جاتے مگر کبھی زبان پر شکو نہ آیا۔ آپ نے گھریلو کاموں کو عبادت سمجھ کر انجام داشاد اور سادگی۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی شادی حضرت علی سے نہایت سادگی سے انجام پائی۔ نہ بڑی تقریبات نہ فضول اخراجات جائز نہ ہونے کے برابر تھا مگر اس سادہ نکاح میں جو برکت تھی وہ آج کے پرتعیش نکاحوں میں کم ہی نظر آتی ہے۔ شادی امت کے لیے ایک واضح پیغام ہے کہ کامیاب ازدواجی زندگی کا راز سادگی اور تقوی میں ہے۔ لباس اور خوراک میں سادگی۔ حضرت فاطمہ الزہرا کا لباس نہایت سادہ ہوتا تھا۔ کئی مواقع پر ایک ہی چادر ہوتی جسے اوڑھ کر نماز ادا کرت۔ خوراک بھی معمولی ہوتی جو میسر ہوتا اسی پر قناعت کرت باوجود اس کے آپ کا شکر اور اللہ پر یقین کامل تھا۔ غربت میں وقار سادگی کے ساتھ ساتھ حضرت فاطمہ الزہرا نے وقار اور خودداری کو بھی ہمیشہ ملحوظ رکھا۔ محتاجی کے باوجود سوال سے اجتناب کیا۔ جب کبھی کچھ میسر آتا تو اسے خود پر ترجیح دینے کے بجائے دوسروں پر خرچ کر دیتی۔ یہ عمل ہمیں ایثار اور قربانی کا سبق دیتا ہے۔ عبادت اور روحانی سادگی۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی عبادت بھی سادگی اور خلوص کا بہترین نمونہ تھی۔ لمبی نمازیں، آنسوؤں کے ساتھ دعائیں اور اللہ سے گہرا تعلق آپ کی زندگی کا خاصہ تھا۔ دنیا کی آسائشیں کم تھیں مگر دل اللہ کی محبت سے لبریز تھا۔ اولاد کی تربیت میں سادگی۔ حضرت حسن اور حضرت حسین کی تربیت میں بھی سادگی اخلاق اور دین کو بنیادی حیثیت حاصل تھی۔ آپ نے اپنی اولاد کو دنیاوی لالچ کے بجائے صبر شکر سچائی اور اللہ کی رضا کا درس دیا۔ یہی تربیت آگے چل کر تارخ اسلام کے عظیم کرداروں کی بنیاد بنی۔ جمادی الثانی اور محاسب نفس جمادی الثانی ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم حضرت فاطمہ الزہرا کی سادہ زندگی کو یاد کر کے اپنے اعمال کا جائزہ لیں۔ کیا ہماری زندگیاں سادگی کے قریب ہیں یا نمود و نمائش کی نظر ہو چکی ہیں؟ کیا ہم ضرورت اور خواہش میں فرق کر پاتے ہیں؟ موجودہ دور میں سادگی کی اہمیت آج کا انسان سہولتوں اور آسائشوں کے باوجود بے سکونی کا شکار ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ فضول خواہشات اور مقابلہ بازی ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی سادگی ہمیں ذہنی سکون، گھریلو خوشی اور روحانی اطمینان کا راستہ دکھاتی ہے۔ خواتین کے لیے خصوصی پیغام۔ حضرت فاطمہ الزہرا خواتین کے لیے بہترین رول ماڈل ہیں۔ آپ نے ثابت کیا کہ عورت کی عظمت اس کی حیا سادگی کردار اور اللہ سے تعلق میں ہے، نہ کہ مہنگے لباس زیورات دکھاوے میں۔ نوجوانوں کے لیے سب نوجوان نسل اگر حضرت فاطمہ الزہرا کی سادگی کو اپنائے تو فضول خرچی، احساس کمتری اور مادہ پرستی سے بچ سکتی ہے۔ سادہ زندگی انسان کو مقصدیت اور خود اعتمادی عطا کرتی ہے۔ سادگو اور معاشرتی اصلاح۔ اگر معاشرے میں سادگی عام ہو جائے تو حسد، طبقاتی تقسیم اور معاشی دباؤ کم ہو سکتا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی زندگی ہمیں ایک متوازن اور
انصاف پر مبنی معاشرے کی طرف رہنمائی کرتی ہے عمل طریقے سادگی اپنانے کے لیے ہمیں روزمرہ زندگی میں چھوٹے مگر مستقل اقدامات کرنے ہوں گے جیسے فضول اخراجات سے بچنا ضرورت کے مطابق خریداری شکر گزاری اور دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنا جا حضرت فاطمہ الزہرا کی سادہ زندگی ایک مکمل ضابط حیات ہے جمادی الثانی میں اگر ہم خلوص نیت کے ساتھ ان کے اسو حسنہ کو اپنائیں تو نہ صرف ہماری ذاتی زندگی سانور سکتی ہے بلکہ ہمارا معاشرہ بھی سکون اور برکت کا گہوارہ بن سکتا ہے اللہ تعالی ہمیں حضرت فاطمہ الزہرا کی سادگی صبر اور تقوی کو اپنی زندگیوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے آمین میں آپ کے لیے الفاظ پر مشتمل جامع اردو مضمون کینوس میں تیار کر دیا ہے جسے آپ آسانی سے پڑھ محفوظ پرنٹ آگے شیئر کر سکتے آؤ اگر آپ چاہیں تو میں اسی مضمون کو اسکول/مدرسہ لیول کے مطابق سادہ بنا دوں خطبہ/درس کے انداز میں ڈھال دوں آخر میں سوالات و جوابات شامل کر دوں بس بتائیے میں فوراً ترمیم کر دوں گا جمادی الثانی میں حضرت فاطمہ الزہرا کی سادہ زندگی ہمارے لیے سبق تمہید اسلامی تاریخ میں چند شخصیات ایسی ہیں جن کی زندگی ہر دور کے انسان کے لیے مشعل راہ ہے ان میں سیدہ کائنات خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا کا مقام نہایت بلند اور منفرد ہے اب کی سب سے محبوب بیٹی حضرت علی کی شرکن حیات اور حسن و حسی کی والدہ ہونے کے ساتھ ساتھ تقوی حیا صبر شکر اور سادگی کی کامل تصویر تھیں جمادی الثانی کا مہینہ خصوصیت کے ساتھ حضرت فاطمہ الزہرا کی یاد تازہ کرتا ہے کیونکہ اسی مہینے میں آپ کی ہاتھ مبارکہ کے مختلف پہلوؤں پر غور کرنے کا موقع ملتا ہے آج کے مادوعہ پرست دور میں جہاں نمود و نمائش کو کامیابی سمجھا جاتا ہے حضرت فاطمہ کی سادہ زندگی ہمارے لیے بے شمار عملی اسباق رکھتی ہے حضرت فاطمہ الزہرا کا تعارف اور مقام حضرت فاطمہ الزہرا رسول اللہ کی سب سے چھوٹی بیٹی طیب کا لقب الزہرا یعنی چمکنے والی پاکیزہ اور نورانی خاتون ہے رسول اکرم اب سے بے حد محبت فرماتے اور اب کی عظمت کو بار بار بیان کرتے اپنے فرمایا کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں یہ عظمت محض نسب کی وجہ سے نہیں بلکہ آپ کی سیرت اخلاق اور عملی زندگی کی بدولت سادگو حضرت فاطمہ کی زندگی کا بنیادی وصف حضرت فاطمہ الزہرا کی پوری زندگی سادگی سے عبارت تھی شادی کے موقع پر جہیز نہایت سادہ تھا گھر میں سامان محدود تھا لباس عام اور خوراک مختصر لیکن اس سادگی میں عزت وقار اور اللہ پر مکمل توکل نمایاں تھا آپ نے کبھی دنیاوی آسائشوں کی خواہش نہیں کی بلکہ قناعت کو اپنی زندگی کا شعار بنایا گھریلو زندگی میں سادگی حضرت فاطمہ کا گھرانہ عملی سادگی کی بہترین مثال تھا گھر کے کام خود کرتی چکی پست پانی بیرت جس سے ہاتھوں پر چھالے پڑ جاتے مگر کبھی شکایت زبان پر نہ لائیں حضرت علی کے ساتھ باہمی محبت احترام اور تعاون آپ کے گھر کی فضا کو نورانی بناتا تھا اس سادہ گھریلو زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ گھریلو سکون کا تعلق سامان تعیش سے نہیں بلکہ دلوں کے اخلاص سے ہے فقر اور قناعت کا حسین امتزاج حضرت فاطمہ نے فقر کو فخر سمجھا فقر سے مراد تنگ دستی نہیں بلکہ دل کا اللہ سے بے نیاز ہونا ہے آپ کے پاس اگر تھوڑا ہوتا تو شکر کرتی اور اگر نہ ہوتا تو صبر ایک موقع پر کئی دن گھر میں چولہا نہ جلا مگر زبان پر شکو نہ آیا یہ قناعت ہمیں سکھاتی ہے کہ اصل دولت دل کا اطمینان ہے اثار اور قربانی حضرت فاطمہ کی زندگی اثار کی عملی تصویر تھی ایک مرتبہ خود فاقے میں رہ کر اپنا کھانا مسکین یتیم اور قیدی کو دے داقرن کریم میں اہل بت کی اس قربانی کا ذکر آیا اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ضرورت مندوں کی مدد ایمان کی علامت ہے اور اثار سے معاشرہ مضبوط ہوتا ہے عبادت اور روحانیت میں سادگی حضرت فاطمہ عبادت میں بھی سادگی اور خلوص کی مثال تیراتوہے کو عبادت دعا اور گریا ازاری میں گزار دیتی دنیا کی چمک دمک نے کبھی اب کی توجہ اللہ سے غافل نہ کیا روحانی سادگی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ عبادت کا حسن دکھاوے میں نہیں بلکہ اخلاص میں ہے ترپتن اولاد میں سادگی اور حکمت حضرت حسن اور حضرت حسی کی تربیت میں حضرت فاطمہ نے سادگی محبت اور دینی اقدار کو بنیاد بنایا بچوں کو تقوی ادب اور خدمت خلق کا درس دیا آج کے والدین کے لیے یہ سبق ہے کہ بچوں کی بہترین تربیت مہنگی چیزوں سے نہیں بلکہ اچھے اخلاق اور عملی نمونے سے ہوتی ہے عورت کے لیے حضرت فاطمہ کا اسوہ حضرت فاطمہ عورتوں کے لیے کامل نمونہ آویت نے ثابت کیا کہ عورت عزت وقار اور سادگی کے ساتھ معاشرے میں اعلیٰ مقام حاصل کر سکتی ہے آپ کی حیا پردہ گھریلو ذمہ داریوں کی ادائیگی اور دینی شعور آج کی عورت کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے موجودہ دور میں سادگی کی اہمیت آج کا انسان فضول
خرچی مقابلہ بازی اور نمائش میں الجھا ہوا ہے، شادی بیاہ لباس رہائش اور تقریبات میں اسراف عام ہو چکا۔ حضرت فاطمہ کی سادہ زندگی ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم اپنی ترجیحات درست کریں، ضرورت اور خواہش میں فرق سمجھیں اور سادگی کو اپنا۔ جماد الثانی اور صدے کی یاد جمادی الثانی کا مہینہ ہمیں حضرت فاطمہ کی زندگی پر غور کرنے، ان کے اوصاف اپنانے اور اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے کا موقع دیتا ہے۔ اس مہینے میں اگر ہم سادگی، قناعت، صبر اور ایثار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو یہ حضرت فاطمہ سے حقیقی محبت کی علامت ہوگی۔ نوجوان نسل کے لیے پیغام، نوجوانوں کے لیے حضرت فاطمہ کی زندگی یہ پیغام رکھتی ہے کہ کامیابی کا معیار دولت اور شہرت نہیں بلکہ کردار اور اخلاق ہیں۔ سادگی اپنانے سے انسان خود اعتمادی، سکون اور اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے۔ معاشرتی اصلاح میں سادگی کا کردار، اگر معاشرے میں حضرت فاطمہ کی سادگی کو اپنایا جائے تو غربت، حسد اور نفرت میں کمی آسین ہوتی ہے۔ سادہ طرز زندگی وسائل کی منصفانہ تقسیم میں مدد دیتا ہے اور معاشرتی ہم آہنگی کو فروغ دیتا ہے۔ اختتامہ، حضرت فاطمہ الزہرا کی سادہ زندگی محض ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ہر دور کے لیے زندہ سبق ہے۔ جمادی الثانی میں ہمیں عہد کرنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں سادگی، قناعت، صبر اور ایثار کو جگہ دیں گے۔ یہی حضرت فاطمہ کی سیرت کا اصل پیغام ہے اور اسی میں دنیا و آخرت کی کامیابی۔ مزمرہم نے آپ کے لیے الفاظ پر مشتمل مکمل اردو مضمون کینوس میں تیار کر دیا ہے، جسے آپ آسانی سے پڑھ، کاپی یا پرنٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو میں اسی مضمون کو اسکول/مدرسہ لیول کے مطابق ایڈجسٹ کر دوں، سبق آموز نکات، پوائنٹس مختصر خلاصہ شامل کر دوں، اسے تقریر، تحریری مقابلے، سوشل میڈیا پوسٹ کی شکل میں بدل دوں۔ بس بتائیے آپ کو کس مقصد کے لیے درکار ہے۔ جمادی الثانی میں حضرت فاطمہ الزہرا کی سادہ زندگی ہمارے لیے سبق۔ جمادی الثانی اسلامی سال کا ایک بابرکت مہینہ ہے جو ہمیں نبی کریم کی محبوب ترین صاحبزادی، جگر گوش رسول صد کائنات حضرت فاطمہ الزہرا کی عظیم اور مثالی زندگی کی یاد دلاتا ہے۔ یہ مہینہ نہ صرف ان کی ولادت اور وصال کی نسبت سے اہمیت رکھتا ہے بلکہ ان کی سادہ، پاکیزہ اور باوقار زندگی ہمارے لیے ایک مکمل ضابط حیات بھی پیش کرتی ہے۔ آج کے مادہ پرستانہ اور دکھاوے سے بھرپور دور میں حضرت فاطمہ الزہرا کی سادگی ہمارے لیے عملی سبق، فکری رہنمائی اور روحانی تربیت کا سرچشمہ۔ حضرت فاطمہ الزہرا کا مقام و مرتبہ۔ حضرت فاطمہ الزہرا وہ عظیم ہستی ہے جنہیں رسول اللہ نے صد نساء اہل الجن کا لقب عطا فرمایا۔ اب کی زندگی کا ہر پہلو اطاعت الہی، صبر، قناعت، حیا اور سادگی کا حسین امتزاج تے آیت نبی کریم کے گھر میں پرورش پائیں، جہاں دنیا کی بے ثبات اور آخرت کی حقیقت کو سب سے زیادہ سمجھا جاتا تھا۔ اسی تربیت کا اثر تھا کہ اپنے سادگی کو محض اختیار ہی نہیں کیا بلکہ اسے اپنی شناخت بنا لیا۔ سادگی حضرت فاطمہ کی زندگی کا بنیادی وصف۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی زندگی کا نمایاں وصف سادگی تھا۔ آپ کا لباس سادہ، خوراک محدود اور رہن سہن نہایت عام تھا۔ حالانکہ اگر چاہتے تو آسائشیں حاصل کر سکتی تھیں، لیکن آپ نے ہمیشہ قناعت کو ترجیح دی۔ آپ کے گھر میں کئی دن چولہا نہ جلتا مگر کبھی زبان پر شکو نہ آیا۔ یہ سادگی دراصل اللہ تعالیٰ پر کامل توکل اور دنیا سے بے رغبت کی علامت تھی۔ گھریلو زندگی میں سادگی۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی ازدواجی زندگی بھی سادگی اور محبت کی بہترین مثال۔ حضرت علی کے ساتھ آپ کی زندگی باہمی احترام، تعاون اور قناعت سے بھرپور تینیر کے تمام کام خود انجام دیتی، چکی پیستے ہوئے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے، پانی بھر کر لانے سے جسم تھک جاتا مگر صبر اور شکر کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ چھوڑتی۔ یہ گھریلو سادگی آج کی مسلمان خواتین کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ عبادت اور روحانیت میں سادگی۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی عبادت بھی سادگی اور اخلاص کا مظہر تھے۔ طویل قیام، سجدے اور دعاؤں میں مشغول رہتی، دنیاوی آرائش سے بے نیاز ہو کر رب کے حضور جھک جانا ہی اب کی اصل شان تیب کی دعاؤں میں اپنے لیے کم اور دوسروں کے لیے زیادہ خیر خواہی ہوتی۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ سادگی صرف ظاہری نہیں بلکہ باطنی بھی ہونی چاہیے۔ جمادی الثانی اور حضرت فاطمہ کی یاد۔ جمادی الثانی کا مہینہ ہمیں حضرت فاطمہ الزہرا کی زندگی کے ان روشن پہلوؤں پر غور کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ یہ مہینہ خود احتسابی، اصلاح نفس اور سادگی اپنانے کا پیغام دیتا ہے۔ اگر ہم اس مہینے میں اپنی زندگیوں کو سادہ بنانے کا عزم کر لیں تو یہ حضرت فاطمہ سے حقیقی محبت کا ثبوت ہوگا۔ سادگی اور قناعت آج
کے دور میں اہمیت آج کا انسان فضول خرچی مقابلہ بازی اور نمود و نمائش میں الجھا ہوا ہے، مہنگے لباس پرتعیش تقریبات اور غیر ضروری اخراجات نے دلوں کا سکون چھین لیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی سادگی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اصل خوشی کم میں راضی رہنے میں ہی قناعت انسان کو ذہنی سکون اور روحانی اطمینان عطا کرتی ہے۔ خواتین کے لیے عملی سبق حضرت فاطمہ الزہرا کی سادہ زندگی آج کی مسلمان خواتین کے لیے ایک مکمل رہنمائی ہے۔ گرلو ذمہ داریوں کی خوش دلی سے نبھانا، فضول رسم و رواج سے بچنا، بچوں کی دینی تربیت پر توجہ دینا اور شوہر کے ساتھ تعاون کرنا، یہ سب حضرت فاطمہ کی زندگی سے سیکھا جا سکتا ہے۔ سادگو عورت کے وقار اور عزت میں اضافہ کرتی ہے۔ مردوں اور نوجوانوں کے لیے پیغام حضرت فاطمہ الزہرا کی سادگی صرف خواتین کے لیے نہیں بلکہ مردوں اور نوجوانوں کے لیے بھی سبق ہے۔ قناعت، محنت، حلال روزی اور گھریلو زندگی میں سادہ طرز عمل اپنانا معاشرے میں توازن پیدا کرتا ہے۔ نوجوان اگر حضرت فاطمہ کے اسوہ کو اپنائیں تو وہ فضول خواہشات سے بچ سکتے ہیں۔ معاشرتی زندگی میں سادگی کا اثر سادگی صرف فرد تک محدود نہیں رہتی بلکہ پورے معاشرے پر اثر ڈالتی ہے۔ اگر معاشرے کے افراد سادہ زندگی اپنائیں تو طبقاتی فرق کم ہو، حسد اور مقابلہ بازی ختم ہو اور باہمی محبت فروغ پائے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی سادگی ایک ایسا سماجی ماڈل ہے جو عدل اور اخوت کو مضبوط کرتا ہے۔ حضرت فاطمہ کی سادگی اور عزت، یہ حقیقت ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا کی سادگی نے آپ کے مقام کو کم نہیں کیا بلکہ بلند کیا۔ دنیاوی شان و شوکت کے بغیر بھی اب دلوں کی مالکہ ہیں۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ عزت کا تعلق دولت سے نہیں بلکہ کردار سے ہے۔ بچوں کی تربیت میں سادگی، حضرت فاطمہ الزہرا نے اپنے بچوں حضرت حسن اور حضرت حسین کی تربیت بھی سادگی، محبت اور دینی اقدار کے ساتھ کی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ عظیم کردار کے حامل بنے۔ آج کے والدین کے لیے یہ پیغام ہے کہ بچوں کو سادہ زندگی کا عادی بنایا جائے تاکہ وہ مضبوط کردار کے مالک بنے۔ جمادی الثانی میں عملی عزم، جمادی الثانی ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم حضرت فاطمہ الزہرا کی سادگی کو اپنی زندگیوں میں نافذ کر لباس، خوراک، تقریبات، عبادات اور تعلقات، ہر شعبے میں سادگی اختیار کراس مہینے میں فضول اخراجات سے بچنے، زیادہ عبادت کرنے اور محتاجوں کی مدد کا عزم کریں۔ نتیجہ حضرت فاطمہ الزہرا کی سادہ زندگی یہ ایک روشن چراغ ہے جو ہر دور میں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ جماد الثانی کا مہینہ ہمیں اس چراغ کی روشنی میں اپنا راستہ درست کرنے کا موقع دیتا ہے۔ اگر ہم سادگی، قناعت، صبر اور شکر کو اپنا لیں تو ہماری زندگیوں میں سکون، برکت اور اللہ کی رضا شامل ہو جائے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی سادگی ہمارے لیے محض ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ایک زندہ سبق ہے جس پر عمل کر کے ہم دنیا و آخرت دونوں میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو میں اسی مضمون میں مزید حوالہ جاتی انداز، آیات، احادیث، اقوال، اسکول/مدرسہ لیول کا سادہ ورژن، امتحانی نقطۂ نظر سے سوال جواب بھی شامل کر سکتا ہوں، بس بتا دیجیے۔ یقیناً ذیل میں جمادی الثانی میں حضرت فاطمہ الزہرا کی سادہ زندگی ہمارے لیے سبق کے عنوان سے تقریباً الفاظ پر مشتمل جامع بامقصد اور اصلاحی اردو مضمون پیش کیا جا رہا ہے۔ جمادی الثانی میں حضرت فاطمہ الزہرا کی سادہ زندگی ہمارے لیے سبق تمہید۔ اسلامی تاریخ میں بعض ہستیاں ایسی ہیں جن کی زندگیاں صرف تاریخ کا حصہ نہیں بلکہ ہر دور کے انسان کے لیے عملی نمونہ۔ آوان عظیم شخصیات میں سب سے روشن اور پاکیزہ نام حضرت فاطمہ الزہرا کا ہے۔ اب کی محبوب بیٹی حضرت علی کی زوجہ، حسن کی ماں اور خواتین جنت کی سردار ہیں۔ جمادی الثانی کا مہینہ بالخصوص حضرت فاطمہ الزہرا کی یادوں سے وابستہ ہے کیونکہ اسی مہینے میں آپ کی سیرت، قربانی، صبر، قناعت اور سادگی کو خاص طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی زندگی سادگی، قناعت اور اللہ پر کامل توکل کا بہترین نمونہ ہے جو آج کے پرآسائش اور مادہ پرست دور میں ہمارے لیے مشعل راہ۔ حضرت فاطمہ الزہرا کا تعارف۔ حضرت فاطمہ الزہرا رسول اکرم کی سب سے چھوٹی اور نہایت محبوب بیٹی تھیں۔ آپ کی ولادت مکہ مکرمہ میں ہو۔ بچپن ہی سے آپ نے اپنے والد محترم کے ساتھ اسلام کی مشکلات برداشت کب کو امن ابی ہوا یعنی اباب کی ماں کہا جاتا تھا کیونکہ آپ ہر مشکل میں نبی کریم کا سہارا بنتی۔ تیب کا کردار، اخلاق، عبادت، حیا، صبر اور سادگی ہر مسلمان بالخصوص خواتین کے لیے مثالی ہے۔ سادگو حضرت فاطمہ الزہرا کی زندگی کا نمایاں وصف سادگی۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی زندگی کا بنیادی اصول تھے حالانکہ آپ رسول اکرم کی بیٹی تھیں اور اگر چاہتے تو دنیاوی آسائشیں حاصل کر
سکتی تھی، مگر آپ نے ہمیشہ سادہ طرز زندگی کو ترجیح دی۔ رہن سہن میں سادگی۔ حضرت فاطمہ کا گھر نہایت سادہ تھا، مٹی کا فرش، کھجور کے پتوں کا بستر، چمڑے کا تکیا اور چند گھریلو برتن، یہی آپ کے گھر کی کلمتا تھی۔ اس کے باوجود آپ کبھی شک و زبان پر نہ لائیں، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرت۔ لباس میں سادگی۔ آپ کے کپڑے نہایت سادہ ہوتے تھے، پیوند لگے ہوئے کپڑے پہننا آپ کے لیے باعث فخر تھے۔ آپ نے کبھی زیب و زینت نمود و نمائش کو ترجیح نہ دی، بلکہ تقوی اور حیا کو اصل زینت سمجھا۔ ازدواجی زندگی میں سادگی۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی شادی حضرت علی سے ہوئی، جو خود سادگی اور تقوی کا پیکر تھے۔ اس شادی میں نہ فضول خرچی تھی اور نہ دکھاوا۔ جہیز میں چند دے اشیاء شامل تھیں، لیکن اس سادہ گھر میں سکون، محبت اور برکت کی دولت بے شمار تھیں۔ غرلو ذمہ داریاں۔ حضرت فاطمہ گھر کے تمام کام خود انجام دیتی تھیں۔ چکی پیسنے سے ہاتھوں پر چھالے پڑ جاتے، پانی بھرنے سے کندھوں پر نشان آ جاتے، مگر آپ نے کبھی شکایت نہ کی۔ یہ سب کام اللہ کی رضا کے لیے خوش دلی سے انجام دیتی تھیں۔ فقر و قناعت کا اعلیٰ نمونہ۔ حضرت فاطمہ الزہرا فقر کو عیب نہیں بلکہ عزت سمجھتی تھی۔ آپ کا دل دنیا کی محبت سے پاک تھا۔ اگر کبھی گھر میں کھانا نہ ہوتا تو صبر سے کام لیتی اور اللہ پر بھروسہ رکھتی ہیں۔ موقع پر کئی دن فاقہ ہونے کے باوجود آپ نے آنے والے سائل کو اپنا کھانا دے دیا۔ یہ واقعہ آپ کی ایثار اور قناعت کی عظیم مثال ہے۔ عبادت میں سادگی اور اخلاص۔ حضرت فاطمہ الزہرا عبادت میں بھی سادگی اور اخلاص کی اعلیٰ مثال تھیں۔ راتوں کو قیام، دن میں روزہ اور زبان پر ذکر الہی، یہ آپ کا معمول تھا۔ آپ کی مشہور دعا یہ تھی کہ پہلے دوسروں کے لیے دعا کرتی پھر اپنے لیے۔ یہ عمل آپ کے بلند اخلاق اور بے لوث محبت کی دلیل۔ حضرت فاطمہ کی سادگی اور ہماری جدید زندگی۔ آج کا دور نمود و نمائش، اسراف اور مقابلہ بازی کا دور۔ یہ غیر ضروری اخراجات، مہنگے کپڑے، جدید فرنیچر اور پرتعیش گھروں کو کامیابی سمجھ بیٹھے ہیں۔ ایسے ماحول میں حضرت فاطمہ الزہرا کی سادہ زندگی ہمیں جھنجھوڑتی ہے اور یاد دلاتی ہے کہ اصل کامیابی اللہ کی رضا میں ہے، نہ کہ دنیاوی آسائشوں میں۔ جمادی الثانی اور سادگی کا پیغام۔ جمادی الثانی ہمیں حضرت فاطمہ الزہرا کی یاد دلاتا ہے، وہ بیٹی جو سادگی، صبر اور شکر کا مجسم نمونہ تھیں۔ یہ مہینہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں اور فضول خرچی، تکبر اور مادہ پرستی کو ترک کر کے سادہ، باوقار اور بعمل زندگی اختیار کریں۔ خواتین کے لیے خصوصی سبق۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی سادہ زندگی آج کی خواتین کے لیے خاص پیغام رکھتی ہے۔ گھر کی عزت سادگی میں ہے، نہ کہ دکھاوے میں۔ شوہر کا ساتھ دینا عبادت ہے، بچوں کی تربیت اخلاق اور عمل سے ہوتی ہے۔ صبر، حیا اور قناعت عورت کا اصل زیور ہیں۔ مردوں اور نوجوانوں کے لیے سبق۔ حضرت علی کے ساتھ حضرت فاطمہ کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ شادی میں سادگی برکت لاتی ہے۔ گھر کا سکون دولت سے نہیں اخلاق سے آتا ہے۔ عورت کا احترام اور تعاون ایک کامیاب گھرانے کی بنیاد ہے۔ معاشرتی اسلام میں حضرت فاطمہ کا دار اگر ہمارا معاشرہ حضرت فاطمہ الزہرا کی سادگی کو اپنا لے تو غربت اور احساس کمتری کم ہو، قرض اور فضول اخراجات سے نجات ملے، گھریلو جھگڑے کم ہوں، قناعت اور شکر عام ہو۔ نتیجہ حضرت فاطمہ الزہرا کی سادہ زندگی محض ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ہر دور کے انسان کے لیے زندہ پیغام ہے۔ جمادی الثانی ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو سادگی، قناعت، صبر اور شکر سے آراستہ کریں۔ اگر ہم واقعی حضرت فاطمہ الزہرا سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ان کی سیرت کو اپنی زندگیوں میں نافذ کریں۔ سادگی اختیار کر کے ہم نہ صرف دنیا میں سکون پا سکتے ہیں بلکہ آخرت کی کامیابی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت فاطمہ الزہرا کی سادہ اور باعمل زندگی سے سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر اب چاہیں تو میں اسی موضوع کو بچوں کے لیے آسان انداز میں، خواتین کے لیے خصوصی خطاب نکات کی صورت، پونٹس فارمیٹ PDF/اسکول اسائنمنٹ اسٹائل میں بھی تیار کر سکتا ہوں، بس بتائیے۔ یقیناً اب کی خواہش کے مطابق الفاظ پر مشتمل جامع اردو مضمون حاضر ہے۔ جمادی الثانی میں حضرت فاطمہ الزہرا کی سادہ زندگی ہمارے لیے روشن سبق۔ تمہید اسلامی تاریخ میں کچھ ہستیاں ایسی ہیں جن کی زندگی کا ہر پہلو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ ان عظیم ہستیوں میں سرفہرست حضرت فاطمہ الزہرا ہے، جو نبی کریم کی لاڈلی بیٹی، حضرت علی کی زوجہ اور جنتی نوجوانوں کے سردار حضرت حسن و حضرت حسین کی والدہ ہیں۔ جمادی الثانی وہ مبارک مہینہ ہے جو حضرت فاطمہ الزہرا سے خاص نسبت رکھتا ہے، کیونکہ اسی مہینے
میں آپ کی ولادت اور بعض روایات کے مطابق وصال بھی ہوا اس مہینے میں اگر ہم حضرت فاطمہ کی سادہ باوقار اور تقو سے بھرپور زندگی کا مطالعہ کریں تو ہمیں اپنے لیے بے شمار عملی اسباق ملتے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا کا مقام و مرتبہ۔ حضرت فاطمہ کا مقام اسلام میں انتہائی بلند ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ یہ حدیث حضرت فاطمہ کے عظیم مقام، پاکیزہ کردار اور اللہ کے نزدیک ان کی قربت کو واضح کرتی ہے۔ اپنا صرف ایک عظیم بیٹی تھیں بلکہ ایک مثالی بیوی، ماں اور ایک کامل مومنہ بھی تھے۔ سادگو حضرت فاطمہ کی زندگی کا نمایاں پہلو۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی زندگی کا سب سے نمایاں وصف سادگی تھا۔ حالانکہ آپ رسول اللہ کی بیٹی تھیں، چاہتے تو آرام و آسائش کی زندگی گزار سکتی تھی، مگر آپ نے ہمیشہ قناعت اور سادگی کو اختیار کا۔ سادہ لباس حضرت فاطمہ کا لباس نہایت سادہ ہوتا، تنگ سر پیوند لگا ہوا کپڑا زیب تن کرتی۔ ایک موقع پر جب کسی نے ان کے سادہ لباس پر تعجب کیا تو آپ نے فرمایا کہ اصل خوبصورتی لباس میں نہیں بلکہ کردار میں ہے۔ گرلو زندگی میں سادگی حضرت فاطمہ کی ازدواجی زندگی بھی سادگی کی بہترین مثال ہے۔ گھر کا سامان آپ کے گھر میں چند بنیادی اشیاء تھیں، ایک چکی، ایک مشکیزہ کھجور کی چھال سے بھرا ہوا بستر۔ یہی وہ گھر تھا جہاں سے جنتی نوجوانوں کی تربیت ہوئی۔ محنت اور خودداری حضرت فاطمہ گھریلو کام خود انجام دیتی تھیں، چکی پیستے پیستے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے، پانی بھرنے سے گردن پر نشان پڑ جاتے، مگر کبھی شکایت نہ۔ جب کسی نے مشورہ دیا کہ آپ خادم لے لیں تو رسول اللہ نے تصبہ فاطمہ عطا فرمائی، جو آج بھی امت کے لیے روحانی سکون کا ذریعہ ہے، دنیا سے بے رغبت۔ حضرت ماں کا دل دنیا کی چمک دمک سے بے نیاز تھا، جو کچھ ملتا اللہ کی راہ میں دے دیتی۔ ایک مرتبہ آپ کے گھر کئی دن تک فاقہ رہا، مگر جب ایک سائل آیا تو اپنے بچوں کا کھانا بھی اسے دے دیا۔ یہی حقیقی اثار ہماہے کی حیثیت سے سادگی۔ حضرت فاطمہ نے اپنے بچوں کی تربیت بھی سادگی، تقوی اور صبر کے ساتھ کی۔ تربیت کا انداز بچوں کو قناعت سکھائی، اللہ پر توکل سکھایا، دنیا کی بجائے آخرت کی فکر دی۔ آپ نے کبھی اپنے بچوں کو عیش و آرام کا عادی نہیں بنایا۔ عبادت میں سادگی اور اخلاص حضرت فاطمہ کی راتیں عبادت میں گزرتی تھیں، نماز، دعا اور تلاوت میں آپ کو خاص لذت ملتی۔ تیاک روایت کے مطابق آپ پوری رات عبادت کرتیں اور اپنے لیے کم دوسروں کے لیے زیادہ دعا کرتیں۔ جمادی الثانی اور حضرت فاطمہ جمادی الثانی ہمیں یاد دلاتا ہے کہ یہ مہینہ حضرت فاطمہ کی سادہ اور پاکیزہ زندگی سے سبق لینے کا بہترین موقع ہے۔ یہ مہینہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم فضول خرچی چھوڑیں، سادگی اختیار کریں، قناعت اپنائیں، اللہ پر بھروسہ کریں۔ آج کے دور میں حضرت فاطمہ کی سادگی کی اہمیت آج کا انسان نمود و نمائش، مہنگے لباس، فضول تقریبات اور مقابلہ بازی میں الجھا ہوا ہے۔ ایسے میں حضرت فاطمہ کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ عزت سادگی میں ہے، سکون قناعت میں ہے، کامیابی اللہ کی رضا میں ہے۔ خواتین کے لیے خصوصی سبق حضرت فاطمہ آج کی مسلمان عورت کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ سادہ زندگی، گھریلو ذمہ داریوں میں وقار، عبادت میں اخلاص، بچوں کی بہترین تربیت، یہ سب حضرت فاطمہ کی زندگی سے سیکھا جا سکتا ہے۔ مردوں کے لیے بھی رہنمائی حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا گھرانہ ہمیں سکھاتا ہے کہ خوشگوار ازدواجی زندگی کے لیے سادگی، باہمی تعاون، صبر اور شکر، اللہ پر توکل ضروری ہے۔ نتیجہ حضرت فاطمہ الزہرا کی سادہ زندگی محض ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ایک زندہ پیغام ہے۔ جماد الثانی ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اگر ہم نے اپنی زندگیوں میں سادگی، قناعت اور اخلاص کو جگہ دے دی تو ہمارے گھروں میں بھی سکون آ سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت فاطمہ الزہرا کی سیرت کو سمجھنے، اپنانے اور اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ چاہیں تو میں اسی مضمون کو اسکول/مدرسہ اسائنمنٹ اسٹائل میں آسان زبان میں بچوں کے لیے سیریز روزانہ ایک سبق کی صورت میں بھی تیار کر سکتا ہوں۔